بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سن رہے تھے، اور آج بہت ساری اہم باتیں انشاءاللہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سنیں گے، جس میں انہوں نے کس طرح خوارج کا قلع کما کیا اور ان کا فتنہ مٹایا۔ لیکن اس سے پہلے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھوڑی سی باتیں جو ان کے انکساری سے متعلق اور ان کے اچھے اقوال سے متعلق ہے، وہ ہم سنتے جاتے ہیں۔ اگرچہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ان کے بارے میں سنا کہ ان کو شان و شوکت، روب و دبدبہ ان کا ایک اللہ نے ان کو عطا کیا تھا، لیکن آپ بہت ہی انکساری اور عاجزی کا اظہار کرنے والے تھے۔ سیدنا امام احمد بن حنبل مروان بن معاویہ ان کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن لوگوں کے پاس تشریف لائے تو لوگ احتراماً کھڑے ہو گئے، تو آپ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں، جو شخص اپنے احترام میں لوگوں کو کھڑا ہونا پسند کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اسی طرح سیدنا معاویہ عبداللہ بن عامر اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے تو عبداللہ بن عامر کھڑے ہو گئے، لیکن عبداللہ بن زبیر نہیں کھڑے ہوئے، تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، بیٹھ جاؤ، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، آپ فرماتے تھے، من احب ان يتمثل له العباد وفي روایت الناس قیاما فلیتبوأ مقعده من النار، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ حدیث السلسلہ الصحیحہ میں بھی موجود ہے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو وہاں بھی بیان کیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک وضاحت کرتا چلوں کہ بھائیو، یہاں پر یتمثل لہ یعنی بت کی طرح کھڑا ہو جانا وہ منع ہے، لیکن اگر آپ کسی کے استقبال کے لیے آگے چل کے جاتے ہیں تو یہ ثابت ہے، رسول اللہ خود چل کے گئے تھے، سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے استقبال کے لیے۔ تو استقبال کے لیے چل کر جانا، اس کا معانقہ کرنا، اس سے ملنا، گرم جوشی کے ساتھ استقبال کرنا، یہ جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے تھے تو وہ کھڑی ہو کر استقبال کرتی تھیں، اسی طرح جب وہ آتی تھیں تو آپ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے تھے، تو یہ جائز ہے۔ لیکن جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، کلاس میں ٹیچر داخل ہوتا ہے تو سب کہتے ہیں اسٹینڈ اپ، تو سب کھڑے ہو جاتے ہیں اپنی اپنی جگہ پر، یہ جائز نہیں۔ اسی طرح جج تشریف لاتے ہیں یا بڑے کوئی وزیر اعظم تشریف لاتے ہیں، سب لوگ ہال میں کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے، اسلام نے اس سے منع کیا ہے۔ اسی طرح آپ لوگوں کے عیب پوشی کیا کرتے تھے، عیب چھپاتے تھے، عیب تلاش نہیں کرتے تھے، پتہ بھی چل جائے تو اس کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے۔ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انک ان اتبعت عورات الناس افسدتهم او کدت ان تفسدهم، کہ اگر تم لوگوں کے عیبوں کے پیچھے لگ جاؤ گے تو تم ان کو خراب کر دو گے، یا قریب ہے کہ تم ان کو خراب کر دو۔ اس کو ابو داؤد نے، ابن حبان نے نقل کیا ہے، اور صححہ البانی رحمہ اللہ تعالی، البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔
بھائیو، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ اقوال بہت پیارے، آئیے وہ سنتے ہیں، اور اسی بھی بات کو ختم کر کے میں خوارج والی بات کو شروع کرنا چاہوں گا۔ آپ فرماتے تھے افضل الناس من اذا اعطی شکر، بہترین آدمی وہ ہے جس کو جب دیا جائے، کوئی بھی چیز دی جائے تو وہ شکریہ ادا کرتا ہے۔ وَإِذَا ابْتُلِيَ صبر، اور جب وہ کسی چیز میں مبتلا کر دیا جاتا ہے تو صبر کرتا ہے۔ وَإِذَا غَضِبَ، جب وہ غصہ کرتا ہے تو کظم، اپنے غصے کو پیتا ہے۔ او کظم، وَإِذَا غَضِبَ کظم، جب وہ غصہ کرتا ہے تو غصے کی حالت میں اپنے غصے کو پی جاتا ہے۔ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ وَإِذَا قَدَرَ، جب اس آدمی پر قدرت پا لیتا ہے، قابو پا لیتا ہے، غفرا، تو اس کو معاف کر دیتا ہے۔ انتقام لے سکتا ہے لیکن معاف کر دیتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَنْجَزَ، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ پورا کرتا ہے۔ وَإِذَا أَسَاءَ اسْتَغْفَرَ، اور جب اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو معافی طلب کرتا ہے۔ یہ افضل لوگوں میں سے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے فرمودات ہیں۔ بھائیو، خوارج، ان فتنے کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو تھوڑا پیچھے لے کے جاؤں گا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے اس کو شروع کروں گا۔ 35 ہجری 8 ذی الحجہ کو بروز جمعرات بعد نماز عصر، کوفہ اور مصر سے آنے والے جو شرپسند تھے، انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا گھیراؤ کیا ہوا تھا۔ ان کے 22 دن تک سخت محاصرہ کیا، اور اس کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو ذوالنورین بھی تھے، یعنی نبی کی 2 بیٹیوں کے شوہر تھے، ان کو ان کے گھر میں ان لوگوں نے قتل کر دیا جبکہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور روزہ بھی رکھا ہوا تھا۔ اور پھر ان کو مسلمانوں کی قبرستان میں دفن کرنے کی بھی اجازت نہیں دی۔ ان کو وہ مسجد جو انہوں نے جس کی زمین خریدی، اس کا پیسہ ادا کیا، اس میں نماز بھی نہیں پڑھنے دی۔ وہ کنواں جو آپ نے اپنے پیسے سے خرید کر بیر الرما، اس کا پانی بھی آپ کا بند کر دیا ان ظالموں نے، اور قبرستان میں بھی دفن نہیں ہونے دیا۔ تو بروز جمعہ ان کے قتل کیا گیا بعد نماز عصر، اور بروز ہفتہ مغرب اور عشاء کے درمیان زبیر بن عوام نے نماز جنازہ پڑھائی اور ان کو دفن کیا۔ یہ وہ لوگ تھے، یہ قاتلین اور ان کی حمایت کرنے والے شرپسند، آگے چل کر یہ خوارج کا روپ دھارتے ہیں۔ دارالخلافہ، مسلمانوں کا دارالخلافہ، کیپٹل مدینہ منورہ میں اتنا عظیم حادثہ رونما ہوا، بلوائیوں نے 22 روز تک سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا، جبکہ کبار صحابہ وہاں موجود تھے۔ تو آپ یہ سوال کریں گے کہ ان صحابہ نے کیوں نہ آپ کا دفاع کیا، کیوں نہیں ظالموں کا ہاتھ پکڑا؟ تو بھائیو، بات کچھ یہ ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک بشارت دی تھی، اے عثمان، اللہ تعالیٰ تم کو یہ عزت اور مقام عطا کرے گا، تمہیں حکومت عطا کرے گا، خلافت عطا کرے گا، تو اس کو چھوڑنا نہیں، اور جو چھینے گا وہ ظالم کہلائے گا۔ اور آپ کے دل میں مدینے کی اتنی محبت تھی، اتنا احترام تھا کہ
لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیجیے، بڑے بڑے کبار صحابہ، بڑے بڑے جرنیل تھے، وہ بڑے بڑے بہادر تھے ان میں، آپ ہمیں اجازت دیجیے، ہم ان کو مزہ چکھاتے ہیں، ہم ان کا صفایا کر دیں گے۔ لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مدینہ منورہ کی گلیوں میں خون بہے، یا کسی ایک آدمی کا بھی خون قتل کیا جائے جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اگرچہ وہ فتنے باز ہے، لیکن کیونکہ کلمہ پڑھتا ہے، میری وجہ سے اس کا خون بہانا، اور پھر مدینہ میں جہاں رسول اللہ چلے ہیں، میں یہ برداشت نہیں کرتا، میں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ آپ میرے ساتھ دمشق چلیں، شام کی طرف چلیں، اور وہاں پر ہمارے پاس بہت بڑی فوج ہے۔ تو امیر معاویہ نے اس سے بھی انکار کر دیا کہ کیا یہ مسجد ہے، رسول اللہ کی قبر ہے، میں یہ چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ امیر معاویہ نے اپنی جانب سے ایک حفاظتی دستہ کہا، میں اپنے فوجیوں کا یہاں پر ایک دستہ متعین کر دیتا ہوں، تو آپ نے اس کی بھی اجازت نہیں دی۔ یہ وجہ تھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نہیں چاہتے تھے، بلکہ یہ چاہتے تھے کہ گفت و شنید سے، مذاکرات سے بات حل ہو جائے، اور مذاکرات ہوتے تھے بھی، کئی دور بھی چلے، لیکن پھر ان لوگوں نے اچانک حملہ کر دیا اور آپ کو وہاں پر شہید کر دیا۔ جب آپ کو جو قبرستان ہے مسلمانوں کے، جس کو عام طور پہ جنت البقیع کہتے ہیں، بقیع غرقد جو قبرستان ہے، جب وہاں دفن کرنے سے منع کر دیا تو اس کے احاطے میں جسے حش الکوکب کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، دفن کیا گیا، اور بعد میں سیدنا امیر معاویہ کے دور حکومت میں یہ قبرستان کا حصہ بن گیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں دفن کیے گئے، اور 35 ہجری 24 ذی الحجہ 18 ذی الحجہ کو قتل کیے گئے، اور پھر یہ فسادی وہاں پر دندناتے پھرتے تھے، آخر کار سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلحت کے تحت ان سے بیعت لینا قبول کر لی۔ مانتے نہیں تھے، تیار نہیں تھے، لیکن پھر اور زیادہ فساد ہوتا، ان کے ہاتھ پر بیعت کی گئی۔ بہت پیچیدہ حالات تھے، آپ کے ہاتھ میں بیعت ہوئی، اور کبار صحابہ نے کہا کہ قاتلین عثمان کا بدلہ لیا جائے گا۔ بھائیو، اس کی وجہ سے تو جنگیں مسلمانوں کے درمیان میں ہوئی۔ ایک جنگ جمل جو 36 ہجری کو وقوع پذیر ہوئی، جس میں سیدنا طلحہ بن عبید اللہ اور زبیر بن عوام تھے ایک طرف، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تھیں، اور صرف دم عثمان کا بدلہ لینے کی نیت سے، علی کے خلاف، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف نہیں، ان کی عظمت کو سب مانتے تھے۔ یہ جنگ ہوئی، اس میں دونوں طرف سے کافی لوگ مارے گئے۔ سیدنا علی کی طرف سے 5000 آدمی مارے گئے، اور سیدنا طلحہ بن عبید اللہ اور زبیر بن عوام ان کی جماعت کی طرف سے 13000 آدمی قتل کیے گئے۔ پھر اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل سے فارغ ہو کر شام کی طرف آپ نے پیش قدمی کی، تاکہ اہل شام سے بیعت لی جائے، خلافت کی بیعت لی جائے، اور دار الخلافت کوفہ میں
عقبہ بن عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قائم مقام مقرر کیا اور خود لشکر لے کر آپ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ جب یہ شام کی طرف چل رہے تھے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی لشکر کی قیادت کرتے ہوئے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ دریائے فرات پر صفین کے مکان پر دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا۔ 37 ہجری تاریخ اسلام کا یہ دوسرا اندھوناک سانحہ پیش آیا۔ مسلمانوں کی تلواریں آپس میں چلیں، ٹکرائیں، سب غلط فہمی کی وجہ سے۔ منافقین اور یہ خوارج اور ان کے پیچھے یہودی، ان کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے وہاں پر مسلمانوں کے درمیان آپس میں تلواریں چلیں۔ ملت اسلامیہ کو ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑا اور یہ معرکہ ہار جیت کے بغیر ختم ہو گیا، اور فریقین کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا کہ عراق اور اس کے ملحقہ علاقوں پر سیدنا علی کی حکومت ہوگی اور شام پر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہوگی۔